نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کی رشد و ہدایت اور کامیابی کا سارا راستہ قرآن پاک کے اندر بتا دیا ہے کہ اگر تم اس طریقے سے چلو گے تو تمہارے اندر کامیابی آئے گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اس راستے سے ہٹ کر چلو گے تو تمہارے لیے ناکامی ہے۔ تو سورہ فاتحہ، جس کو ہم شب و روز کے اندر کم سے کم نماز کے اندر ہزاروں بار دہراتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ، تو اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، تجھ ہی سے بھی نہیں، تجھ ہی سے۔ اب دوستو، اسلام کے اندر عقیدہ جسے کہا جاتا ہے، یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا، فنڈامنٹلزم، ایک بنیادی، ایک اساس، ایک جڑ اسلام کی فاؤنڈیشن ہے۔ اگر تمہارا عقیدہ درست ہے تو اس کے بعد تمہاری ساری عبادات، سارے احکامات، سارے اسلام کا جو پورا انفراسٹرکچر ہے وہ سب کچھ درست ہے۔ اگر تمہارا عقیدہ درست ہے، تم ذکر کرو گے تو بھی کامیاب، قبول، تم عبادت کرو گے تو بھی اللہ کے گھر قبول ہو جائے گی، اور تم روزہ رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، خیرات کرو گے، صدقات کرو گے، حج کرو گے، للہیت اپناؤ گے، نوافل اپناؤ گے، فرائض اپناؤ گے، تو سب کے اندر دھیرے دھیرے تمہیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اور کامیابی دینے والی بے شک اللہ کی ذات ہے، قبولیت صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اس کی شرط جو یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ، جس کو کانسیپٹ کہتے ہیں، سدھانت کہتے ہیں، اور یقین کہہ دو، بلیو کہہ دو، خدا کی بابت ہو، تمہارا کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے اللہ کی بابت، وہ صحیح ہونا چاہیے۔ عقیدے میں اگر کچھ گڑبڑی ہے تو یہ سمجھو کہ اسلامی ساری انفراسٹرکچر جو ہے یہ ڈیمولیشن ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کیونکہ عقیدہ ہی درست نہیں ہے۔ تم خدا کی بھی عبادت کر رہے ہو، اللہ سے بھی مانگ رہے ہو، اور دوسروں کے سامنے بھی سر ٹیک رہے ہو، اور کوئی اگر نصیحت کی بات کہتا ہے، حق بات کہتا ہے، تو یہ کہتا کہ یہ تو فلاں فرقے کے اندر ہے۔ ارے قرآن کو تو مانو، کسی انسان کی بات کو مت مانو، کوئی بزرگ ہو، اکابر ہو، بھلے اس کی بات کو آپ ٹھکرا سکتے ہو، لیکن قرآن کی بات تو آپ کو ماننی پڑے گی۔ پیور دودھ تو اپنے کو بھینس کے نیچے ملے گا، گوالیے کے پاس نہیں ملے گا۔ تو آپ مولویوں کی باتوں کو چھوڑو، عوام کی بات کو چھوڑو، کسی شخصیت اور پرسنالٹیز کی بات کو آپ چھوڑو، یہ دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن واقعی یہ کہہ رہا ہے، اور قرآن کی جو تفصیلات ہے، اس کی جو توضیحات ہے، اس کو جو وستار کے ساتھ، پورے انٹرپریٹیشن کے ساتھ، پورا کلیئریفیکشن کے ساتھ، پورا ایکسپلینیشن کے ساتھ قرآن کی جو وضاحت کی، وہ اللہ کے نبی نے کی، پریکٹیکل لائف سے عملی طور پر کر کے دکھایا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ قرآن کے اندر تو کہا گیا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور نماز اب کس چیز کا نام ہے، کتنی رکعت ہوتی ہے، کس طریقے سے اس میں رکوع اور سجود ہوتے ہیں، کس طریقے سے نماز فاسد ہوتی ہے، کس طریقے سے نماز کو ادا کرنا چاہیے، تو یہ سارا کا سارا طریقہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا، عملی طور پر پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے۔ تو قرآن کی جو ساری تعلیمات ہے وہ اللہ کے نبی نے ہمیں کھول کھول کے بتا دی، اس لیے اللہ کے نبی کا قول اور فعل یہ حدیث کہلاتا ہے۔ اور پھر حدیث کی قریب ہزاروں قسمیں ہیں، لیکن اس میں سے 3 قسمیں ایک معقول اور مشہور ہے۔ ایک حدیث مرفوع ہوتی ہے، جو براہ راست اللہ کے نبی نے کہا یا کر کے دکھلایا، اور وہ تواتری طور پر سند در سند ہم تک بات پہنچی، اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث موقوف ہوتی ہے، جو صحابی کا عمل ہوتا ہے، اور صحابیوں نے کیا یا کوئی فرمایا، علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدین،
اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے اوپر ضروری ہے میری سنت، میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا جو ہدایت یافتہ ہیں، کامیاب ہیں، وہ جو بتائے وہ راستہ بھی برحق ہے۔ اور اصحابی کالنجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند، تم جس کی بھی پیروی کرو گے تو رائے راست کے اوپر رہو گے۔ الصحابی کلہم عدول، میرے صحابہ تو تمام کے تمام منصف ہے۔ بہرحال نبی کا قول ہمارے سامنے موجود ہے احادیث کی روشنی کے اندر، آپ نیٹ پہ جا کے بھی معلوم کر سکتے ہیں، کوئی سی بھی بھاشا میں آج کل معلوم کر سکتے ہیں کہ نبی کی حدیثیں کیا ہے، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اس مولوی صاحب نے، اس عالم نے، اس ہمارے استاد نے یہ بات کہی، آیا ہم قرآن کے اندر دیکھیں کہ واقعی بات یہ پائی جاتی ہے تو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی، ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ اور قرآن اور حدیث کے منافی ہے یا اس کے متضاد ہے یا اپوزٹ میں جا رہی ہے یا اس کے ورودھ میں جا رہی ہے تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنی بگ پرسنالٹی ہے، کتنی بڑی شخصیات ہے، ہم اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے۔ اور یہ بات تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میری اگر بات کوئی بھی قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو اس کو دیوار پہ مار دو۔ وہ امام کہہ رہے ہیں جو امام اعظم ہیں، ساری دنیا کے امام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ تو غلطی سے پاک اور صاف تو صرف اللہ کے نبی کی شخصیت ہے، اس کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو مین جو بنیاد رکھی گئی ہے، جو نیو کہتے ہیں، بنیاد کہتے ہیں، جڑ کہتے ہیں، وہ اسلام کی عقیدے کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اور تمام پیغمبروں کی یہ تعلیم تھی، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، توحید کی تعلیم تمام پیغمبروں نے دی۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کی امت نے، اس کے آڈینس نے، اس کے حواریین نے اور اس کے صحبت میں رہنے والوں نے کتنی بات ایکسپٹ کی، کتنی بات کو تسلیم کیا۔ اللہ نے جس کے نصیب میں ہدایت لکھی تھی اس کو تو ہدایت مل گئی، اور جن کے نصیب کے اندر ہدایت نہیں تھی تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دین کی تبلیغ کی، 950 سال، لیکن چند ایک آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے، بمشکل 80-90 آدمی ایمان لے کے آئے 950 سال کے پیریڈ میں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے طریقے کے اوپر ہمارے نبی کو بھیجا گیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کہلاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صرف لوط علیہ السلام ایمان لے کے آئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں لکھا تھا اس کو ہدایت مل گئی۔ اور لوط علیہ السلام کی خود کی بیوی بھی ایمان لے کے نہیں آئی، اس کی 2 لڑکیاں ایمان لے کے آئی۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ کی مصلیت ہے، ٹھیک ہے، جس کے نصیب میں ایمان تھا اس کو مل گیا، چاہے کم ملا چاہے زیادہ ملا، اور جس کے نصیب میں نہیں تھا وہ پیغمبر بھی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکے، تو ہم پبلک کو کیسے سمجھائیں گے؟ ہماری بات کب پبلک جا کے مانے گی؟ پیغمبروں کی بات لوگوں نے نہیں مانی، جو اللہ کی طرف سے منتخب تھے، سلیکٹ تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے پیغمبر، ان کی باتوں کو لوگوں نے نہیں مانا۔ آپ کا کام ہے پہنچانے کا، حق بات پہنچانے کا، کوئی مانے یا نہ مانے، جس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوئی ہوگی ان کو ہدایت مل جائے گی، اور جو ان کے منکرین ہوں گے اس بات کو ٹھکرائیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب جہنم کی شکل کے اندر موجود تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے عذاب ان لوگوں کے لیے جو دین برحق کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، اپنی کبر، غرور، گھمنڈ یا تعصب کی بنا کے اوپر اس بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جہنم کی شکل کے اندر، جن کا نام سنتے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے، انسان کو نیند اڑ جاتی ہے۔ اس طریقے کا خطرناک خالی عذاب سننے سے دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ وہ آگ بھاری ہے، مطلب 70 گنا زیادہ بھاری ہے دنیا کی آگ۔ تھوڑی دیر 5 منٹ کے لیے آپ موم بتی کے اوپر ہاتھ رکھ سکتے ہو، ایک چھوٹی سی موم بتی کے اوپر ہاتھ رکھ سکتے ہو، تو اس آگ سے تو اللہ تعالیٰ نے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ بنا رکھی ہے۔ اللہ را عالموں سے پوچھ کے، معلوم کر کے کیا صحیح عقیدہ ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرو،
اپنی زندگی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اللہ سے توبہ کرو، جو ہمارے سے بدعمالی ہو چکی ہے، جو ہم نے غلط ایکٹیویٹی پرفارمنس کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ ہمارا یہ نظریہ ہو، ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہو کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ برحق ہے، اللہ کے نبی نے کہا وہ برحق ہے، اس کے علاوہ سارے راستے، ساری ایکٹیویٹی، سارے طریقے، ساری پرمپرائیں، ساری رسومات یہ بدعت ہے، شرک ہے، یہ ساری ٹریڈیشنل ہمارے لیے قابل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات معلوم کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔